کسے بھی میدان کسے بھی میدان سن لے سن لے سن لے نیو ہر بار علی والا نیو ہر دائی علی والا چنگا لگتا ہے علی والا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی اسنان گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ واقعہ پر کربلا کے پیچھے اصل حقائق کیا تھے، اس کا پس منظر کیا تھا۔ یہ تو نہیں کہ صرف یزید ایک اچانک سے آ گیا اور تخت نشین ہو گیا اور امام حسین نے اس کے خلاف قیام کیا، ایسا نہیں۔ پورے اسلامی سسٹم میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، تو اس بگاڑ کے خلاف شرابی لوگ تو اور بھی تھے یزید کے علاوہ بھی، لیکن بگاڑ جو سسٹم میں پیدا ہوا تھا، جو دین میں بدعات داخل ہو چکی تھی، جو دین کے طریقہ کار کو ہی بدل دیا گیا تھا کافی حد تک، اور یہ کوئی 1 2 4 10 دن کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت سا ٹائم لگا تھا، 15 سے 20 سال کا ٹائم۔ تو اس کے خلاف امام حسین نے قیام کیا تھا۔ یزید اس سسٹم کا بینیفیشری ضرور تھا، لیکن اس کا جو اصل بات جو تھی وہ اس کے پیچھے بھی بہت سے حقائق تھے۔ تو اس ویڈیو میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے لیے میں نے کوئی اپنے پاس سے باتیں نہیں کروں گا، میں حدیث کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں سے میں نے کچھ حقائق اکٹھے کیے ہیں، جن میں حدیث کی کتاب صحیح مسلم، تاریخ ابن خلدون، تاریخ طبری، تاریخ حافظ ابن کثیر اور تاریخ الاسلام مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی، ان کتابوں سے میں نے حقائق اکٹھے کیے ہیں اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کی نظر پیش کریں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کی صلح کے بعد پوری اسلامی ریاست جتنی بھی تھی، اس سب کا کنٹرول ڈائریکٹ براہ راست امیر معاویہ کے پاس چلا گیا اور وہ پوری اسلامی ریاست کے حاکم بن گئے۔ تو اس کے بعد کنٹرول ان کے پاس تھا اور انہوں نے تقریباً 20 سال حکومت کی۔ سن 40 ہجری میں انہوں نے کنٹرول حاصل کیا پوری اسلامی ریاست کا، اور سن 60 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو 20 سال کا عرصہ انہوں نے حکومت کی اور بہت لمبا چوڑا عرصہ انہوں نے حکومت کی۔ انہوں نے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کیا، جو خلافت کا نظام تھا اس کو ملوکیت میں تبدیل کیا، بہت سی نئی چیزیں بھی آئی، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی چاہے نسبی ہو، اہل سنت کا ہو، کوئی علامہ ہو، کوئی مورخ ہو، کوئی محدث ہو، کسی نے بھی حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو خلافت راشدہ میں نہیں دیکھا، کیونکہ انہوں نے سسٹم کو تھوڑا تبدیل کیا۔ یہ ضرور ان کے دور میں ہوا کہ اسلامی ریاست جو ہے پھیلی۔ حضرت عمر کے بعد ان کا واحد دور تھا جس پہ اس قدر فتوحات ہوئی اور اسلامی ریاست پھیلی، خوشحالی بھی آئی، لیکن بہت سی چیزوں کا بگاڑ بھی اسی دور میں ہی پیدا ہونا شروع ہوا۔ سن 51 ہجری میں مغیرہ ابن شعبہ جو ان کے گورنر تھے، حاکم تھے کوفہ کے، تو وہ شام دمشق میں ان سے ملنے کے لیے گئے، اور اس دوران ان کی آپس میں گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو میں یہ قرار پایا کہ کیوں نہ حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید بن معاویہ کی بیعت لی جائے، ان کو مسلمانوں کا خلیفہ بنانے کے بارے میں سوچنا شروع کیا گیا۔ امیر معاویہ کو یہ بات بہت زیادہ پسند آئی اور انہوں نے اس بارے میں مغیرہ ابن شعبہ کو کہا کہ تم کوفہ جا کے وہاں کے جو لوگ ہیں، جو بااثر طبقہ ہے، ان کو اس بات کے اوپر قائل کرو۔ یہ بات ہے سن 51 ہجری کی، یعنی کہ حضرت امیر معاویہ کے فوت ہونے سے 9 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ تو اس کے بعد سے جو 9 سال ان کی جتنی زندگی تھی، اس دوران انہوں نے زیادہ اپنی فوکس اور توجہ یزید کی بیعت لینے کے اوپر ہی کیا۔ مغیرہ ابن شعبہ کوفہ میں گئے، وہاں لوگوں کو بلایا اور ان کو بتایا کہ امیر معاویہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو فتنہ فساد کے ڈر سے، فتنہ فساد کی شر سے بچایا جائے، اور خود اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو جو ہے وہ ولی عہد نامزد کیا جائے، تو آپ اس کی بیعت کریں۔ تو کافی جو بااثر شخصیات تھی کوفہ کی، انہوں نے اس پہ رضامندی کا اظہار کیا اور وہ شام جانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ تو مغیرہ اپنے شعبہ نے اپنے بیٹے
کے ہمراہ ان کو شام میں بھیج دیا گیا۔ وہاں پر امیر معاویہ سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اس فیصلے سے خوش ہیں کہ یزید کو جو ہے وہ ولی عہد نامزد کیا جا رہا ہے، تو ہم اس کی بیعت کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے ان کو بہت زیادہ تحفے طائف دیے۔ یہ ان کا ایک سٹائل تھا کہ وہ لوگوں میں بہت زیادہ تقسیم کرتے تھے، جو ان کی سوچ کے مطابق لوگ ہوا کرتے تھے، ان میں بہت زیادہ طائف وغیرہ دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد بصرہ میں جو ان کے گورنر تھے زیاد بن ابی سفیان، ان کے بھائی بھی تھے، تو ان کو بلایا گیا۔ اس وقت اسلامی ریاست کا میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ کوفہ میں مغیرہ ابن شیبہ، بصرہ میں زیاد بن ابی سفیان، مکہ میں جو ہے ان کے گورنر تھے سعید بن عاص، اور مدینہ میں ان کے گورنر تھے مروان بن حکم۔ تو شام کی جو حکومت تھی وہاں پہ ڈائریکٹ امیر معاویہ کا ہی اپنا کنٹرول تھا، سارا کچھ تھا، لیکن دوسرے علاقوں میں ان کے گورنر تھے۔ اب بصرہ اور کوفہ یہ انہوں نے پہلے سلیکٹ کیا کہ یہاں سے یزید کی بیعت لی جائے، کیونکہ کوفہ میں بہت سے لوگ شیعان علی بھی تھے اور بیعت لینا ذرا مشکل بھی تھا، تو انہوں نے ٹیسٹ کیا ذرا لوگوں کا کیا رد عمل رہتا ہے۔ شام میں ان کو بیعت لینا بالکل کوئی مشکل نہیں تھا، وہ لوگ آمادہ تھے، کیونکہ وہاں پہ امیر معاویہ کی بہت زیادہ پذیرائی تھی اور لوگ ان کو بہت زیادہ مانتے تھے۔ بصرہ میں اپنے بھائی زیاد کو بلایا، تو ان سے بھی یہی بات ڈسکس کی کہ میں یزید کی بیعت لینا چاہتا ہوں، اپنے بعد خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ بھی بصرہ کے بعد سب لوگوں پہ، وہ کیونکہ بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور تھے کہ یہ بہت ایک قسم ظالم قسم کے حکمران زیاد، ان کے بھائی جو، تو لوگ ان سے ڈرتے بھی بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے ان کی بیعت لینا جو ہے شروع کر دیا۔ تو بصرہ سے بھی بہت سے بعد سب لوگ جو ہے وہ دمشق آئے امیر معاویہ کے پاس، انہوں نے بیعت لی۔ اس کے بعد انہوں نے مروان بن حکم جو مدینہ میں موجود تھے ان کو خط لکھا کہ جو ہے نا میرے بعد یزید کی بیعت جو ہے نا وہ لینا شروع کر دو۔ تو مروان بن حکم نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے لوگوں کو مسجد میں جمع کر کے صرف اتنا کہا کہ امیر معاویہ چاہتے ہیں کہ امت کو فساد سے بچایا جائے اور اپنے بعد جو ہے نا وہ خلیفہ اپنی زندگی میں ہی نامزد کر دیا جائے۔ تو مدینہ کے لوگوں نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے جی کہ امت کو فساد سے بچ جائے۔ کچھ دن گزرے تو مروان بن حکم نے کہا ہے کہ امیر معاویہ کا دوسرا خط آیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ امت کے وسیع تر مفاد کی خاطر میں اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کرتا ہوں اور اس کی بیعت چاہتا ہوں۔ تو یہ بات سننی تھی تو بہت سے صحابہ بھی کیونکہ مدینے میں موجود تھے، تو انہوں نے اس کے خلاف جو ہے نا آواز اٹھانا شروع کر دی، اور سب سے ٹاپ آف دی لسٹ چار: امام حسین بن علی علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر۔ یہ چار جو تھے انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو جب یہ خبر مروان نے دمشق میں حضرت امیر معاویہ کو پہنچائی تو ان کے لیے کافی فکر کا باعث بنی۔ سن 51 ہجری میں حضرت امیر معاویہ نے ارادہ کیا کہ میں حج کرتا ہوں اور اسی بہانے مدینہ اور مکہ کے لوگوں سے مل کے یزید کی بیعت کے لیے بھی ان کو آمادہ کرتا۔ تو اسی سال بھی وہ حج کے لیے آئے، پہلے مدینہ آئے۔ مدینہ میں جب ان چاروں کو خبر ملی، حضرت حسین کو، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور عبد الرحمن بن ابی بکر، تو انہوں نے مدینہ سے یہ نکل کے مکہ میں چلے گئے۔ مدینہ میں حضرت امیر معاویہ آئے، انہوں نے لوگوں سے یہ بات کی کہ میں یزید کی بیعت چاہتا ہوں، اور لوگوں کو بہت زیادہ مال دیا، نوازا، اور لوگوں سے بیعت بھی لی۔ پھر حج کرنے کے لیے مکہ میں آئے۔ مکہ میں آئے، حج سے فارغ ہو کر انہوں نے ان چاروں کو بلایا جو مخالفت کرتے تھے، بلا کے بٹھایا اور ان سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ امت کے وسیع تر مفاد میں یزید کو اپنے بعد خلیفہ بناؤں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتا، ہاں اگر تمہارے بعد امت نے یزید کو چن لیا اپنا خلیفہ تو میں بھی اسے چن لوں گا، میں اس بات سے انکار نہیں کروں گا، میں جماعت کو چھوڑوں گا۔ عبداللہ ابن زبیر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی خدمت میں 3-4
چیزیں پیش کرتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو اگر آپ مان لیں تو بات جو ہے وہ حل ہو جائے گی۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے اور اپنے بعد آپ کسی کو خلیفہ نہ بنائیں۔ نمبر 2، یا پھر حضرت ابو بکر صدیق کی سنت پر عمل کر رہے ہیں تو اپنے بعد اپنی خاندان کو چھوڑ کے کسی کو بھی خلیفہ بنا لیں، ہم اس پہ اگری ہو جائیں گے۔ اگر اس پر بھی نہیں ہو سکتے تو نمبر 3، حضرت عمر فاروق کی سنت پر عمل کر لیا جائے، 6 رکنی کمیٹی بنا دی جائے اور ان میں سے اب آپ کا کوئی بیٹا نہ ہو تو وہ 6 رکنی کمیٹی مل کے بیٹھ کے مشورے سے جس مرضی کو چاہے خلیفہ بنا دے۔ ان صورتوں کو اگر آپ مانتے ہیں تو ٹھیک، اگر آپ نہیں مانتے تو ہمارا آپ کے ساتھ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سننی تھی کہ حضرت امیر معاویہ ادھر سے اٹھ گئے اور مکہ کے دوسرے لوگوں سے جا کے بیعت لی، ان کو تحفے طائف سے نوازا اور دوبارہ دمشق چلے گئے۔ جب دوبارہ وہاں پر گئے تو پھر ادھر سے اپنے تمام عاملوں کو جو ان کے گورنر تھے، کوفہ، بصرہ اور مکہ، مدینہ اور خراساں، ادھر سب کو یہ پیغام بھیجا کہ یزید کی بیعت لی جائے، یزید کے فضائل بیان کیے جائیں لوگوں میں، اور مدینہ کے لوگوں گورنر کو مروان بن حکم کو خصوصی ہدایت دی کہ ادھر جو صحابہ ہیں یا جو لوگ تھوڑے غریب حال ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ مراعات دی جائیں تاکہ لوگ جو ہے نا ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تو اس طرح انہوں نے اپنا سلسلہ یہ 9 سال تک جاری رکھا یزید کی بیعت لینے کا۔ جب فوت ہونے لگے سن 60 ہجری میں، 20 سال کی خلافت کے بعد، تو یزید کو انہوں نے بلایا۔ یزید تھوڑا اس ٹائپ کا انسان تھا کہ مطلب عیاش پرست، اس کو تو خیر اگر یہ مشورہ نہ دیتے تو اس کو تو سوچ بھی نہیں تھی کہ میں نے بننا ہے خلیفہ اس اسلامی ریاست کا۔ شکار کرنے کا شوق تھا، شراب پینے کا یا اس قسم کے اسے عیاش پرستی کے شوق تھے۔ جب حضرت امیر معاویہ رجب میں سن 60 ہجری کے شروع میں بیمار ہوئے تو 20 رجب کو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور جب انہیں لگا کہ میں جو ہے اب نہیں بچوں گا، انہوں نے یزید کو بلوایا، وہ شکار میں گیا ہوا تھا، آئے واپس اور اس کو نصیحت کی کہ دیکھو بیٹا، میرے بعد 3 لوگ جو ہے نا وہ تمہارے مقابلے پہ آئیں گے۔ ایک عبداللہ ابن عمر، اس سے زیادہ پریشان نہ ہونا کیونکہ وہ دنیا سے کی طرف سے اتنا راغب ہی نہیں ہے، تو اس کی ٹینشن اتنی لینے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، حسین بن علی، تو ان کو کوفہ کے لوگ ضرور ابھاریں گے کہ تمہارے خلاف ہو جو جنگ کریں، اگر جنگ میں تم ان پہ قابو پا لو تو ان کو قتل مت کرنا، پھر بھی رشتہ داری کا نہ خیال کرنا۔ نمبر 3، عبداللہ ابن زبیر، یہ شاطر انسان ہے، یہ تمہارے خلاف بہت چالیں چلے گا، اگر تم اس پہ قابو پا لو تو اس کو قتل کرنے میں بالکل دیر نہ کرنا۔ یہ عبداللہ ابن زبیر بھی ایک صحابی ہیں اور بہت ان کی بھی ہسٹری کسی دن آپ سے بیان کروں گا۔ تو اس طرح کا مائنڈ سیٹ پہلے ہی یزید کا تیار ہو چکا ہوا تھا۔ اس کے اگلے دن حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی اور یزید جو ہے اس نے پھر براہ راست جو ہے وہ بیعت لینا شروع کر دی۔ مدینہ میں امام حسین کا جب جینا مشکل ہو گیا تو کوفہ کے لوگ کیونکہ پہلے سے ہی ان سے رابطے میں سے تھے، ان کو خط لکھتے تھے، اپنی طرف بلاتے تھے، تو امام حسین جو ہے مدینہ سے کوفہ کی طرف گئے۔ تو آگے کے واقعات آپ کو پتہ ہے، اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو سسٹم کی خرابی تھی، جیسے کہ مروان بن حکم مدینہ میں اسی دور میں ایک دن پہلے تو خطبہ ہوتا تھا، عید کا خطبہ جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے نماز کے، اور مروان بن حکم نے عید کا خطبہ نماز سے پہلے شروع کرا دیا کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے خطبے پہ حضرت علی پہ لعنت کرنا ہوتی تھی، نعوذ باللہ۔ تو لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے، خطبہ کوئی سنتا نہیں تھا، تو اس نے بعد میں جو خطبہ شروع کرا دیا، پہلے خطبہ شروع کرا دیا۔ تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا مروان تو رسول اللہ کے طریقہ پر نہیں جا رہا، تو مروان نے کہا کہ وہ طریقے متروک ہو گئے، رسول اللہ کے طریقے نعوذ باللہ متروک ہو گئے، اب میرا طریقہ چلے گا۔ یہ گورنر تھا اس دور میں مدینہ کا۔
تو ان کی یہ اس وقت مائنڈ سیٹ تھا. انہوں نے نمازوں کا طریقہ نماز جمعہ مغرب تک لمبی کر کے چلا دی گئی انہوں نے, اور بہت سے بگاڑ اسلام میں جو ہے نا بگاڑ پیدا کر دیے. تو وہ وقت ایک ایسا تھا جہاں پہ صرف ایک یزید کی وجہ نہیں تھی, ایک بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو چکا تھا معاشرے کے اندر. تو وہاں پہ امام حسین کا قیام جو ہے وہ ضروری تھا, اور سب سے زیادہ اس کے جو ہے حق بھی امام حسین کا تھا, کیونکہ یہ وارث تھے نبی کے, اور ان کا ہی حق تھا, اور انہوں نے قیام کیا. اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سارا آپ جانتے ہیں. تو میں نے کہا کہ تھوڑا اس لحاظ سے بھی آپ کی جو ہے نا رہنمائی کر دوں کہ اس کا پس منظر کیا تھا, جو جہاں سے اس کی وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا مڈ رکھا گیا, اس کی بنیاد جو رکھی گئی ہے اس سارے سسٹم کی, تو ادھر بھی آپ کی توجہ دلائی جائے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی. اپنا خیال رکھیے گا.